اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وظائف چینل 45 پہ سننے والے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کے گھروں میں روزی رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ریڈ بٹن پر پریس کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے بٹن پر بھی پریس کریں تاکہ روزانہ کی ویڈیو، روزانہ کا نیو وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ یقین کریں اگر آپ کسی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں یا کمنٹ کرتے ہیں یا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں، ہمارے جذبے، ہمارا جنون بڑھتا ہے اور دل کرتا ہے کہ ناظرین کے لیے اچھے سے اچھا وظیفہ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج بھی ایسا ایک وظیفہ لے کر میں آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورۃ المزمل کا یہ وظیفہ ہے، بڑی برکت والی یہ سورہ ہے۔ اس سورہ کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ المزمل کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا اور اس کے افلاس کو دور کر دے گا۔ جس مشکل کے لیے اس سورہ کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور فرمائے گا اور اس مشکل کو اس کے لیے آسان فرما دے گا۔ اس سورہ کے متعلق حدیث نبوی ہے کہ اس سورہ کو روزانہ ایک مقررہ وقت پر پڑھنے والا کبھی کسی بھی حالت میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہو سکتا۔ پڑھنے والا سب کی نظر میں ہر دل عزیز ہوگا، لوگ اس کی پذیرائی کریں گے، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اس کا ہر مشکل کام احسن طریقے سے اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اس سورہ کو معمول سے پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، کبھی اس کا رزق اللہ تعالیٰ تنگ نہیں کرے گا، پریشانی کبھی اس شخص کے قریب سے بھی نہیں گزرے گی، کبھی کسی پیچیدہ اور مہلک بیماری اس کے یا اس کے گھر والوں کا اس بیماری سے واسطہ نہیں پڑے گا۔ اس سورہ کو پڑھنے والے کے لیے یہ سورہ محافظ اور مددگار بن جاتی ہے۔ جو اس سورہ کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، یہ سورہ اس کی محافظ بن جاتی ہے، اس کی مددگار بن جاتی ہے۔ اس سورہ کو پڑھنے والے کے گھر میں کبھی فاقے نہیں پڑیں گے، کبھی اس کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص رزق کی وجہ سے پریشان ہے، یقین کریں آپ اس سورہ کو اپنا معمول بنا لیں پڑھنے کا، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کی کتنی مدد فرمائے گا۔ اگر کوئی بہن یا بھائی رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، ان کا رشتہ نہیں آ رہا، تو آپ اس سورہ کی تلاوت شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے سے اچھا رشتہ عطا فرمائے گا۔ جو آپ چاہتے ہیں اس سورہ کو پڑھنے سے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ یقین کے ساتھ اور پختہ یقین کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ آپ اس سورہ کی روزانہ کی بنیاد پر آپ تلاوت شروع کر دیں، انشاءاللہ الرحمن دیکھنے چند دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی خوشیاں عطا فرمائے گا۔ یہ تو ہو گیا کہ جو وقت مقررہ پر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، روزی رزق میں برکتیں ہوں گی، گھر سے فاقے ختم ہو جائیں گے، خوشحالی آئے گی۔ اگر کوئی اولاد نرینہ کے لیے اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیک اور صالح اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ مگر اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں بیماری ہے یا کسی وجہ سے وہ پریشان ہے، انتہائی پریشان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں گھر میں کوئی ختم کرواؤں، ٹھیک ہے، تو وہ شخص اپنے گھر والوں کو اکٹھے کر کے، تمام گھر والے مل کے اس سورہ کو 41 دن تک آپ اس کی تلاوت کریں۔ 41 دن تک آپ اس کی تلاوت کریں، انشاءاللہ الرحمن اس کی تلاوت کرنے سے جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ضرور آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ کرنے سے پہلے آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، آپ باوضو ہونے چاہیے، آپ کا اخلاص ہونا چاہیے، آپ کے ارادے پکے ہونے چاہیے۔ وظیفہ ہر کوئی بتاتا ہے، آپ وظیفہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ صرف یقین نہیں کرتے، آپ یقین کے ساتھ ایک وظیفے کو کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں کتنی آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ کرتے ہیں اس مقصد کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، آپ اس کو دل میں سوچیں کہ میں اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں اور انشاءاللہ الرحمن یہ اللہ کا کلام ہے، اس وظیفے کو میں کروں گا تو میری پریشانی ختم ہو جائے گی، اور یقیناً انسان کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور وہ حاجت اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرما لیتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو وظیفہ کر رہے ہیں آپ پتہ نہیں یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا، اس طرح مطلب ہمارے ذہن کے اندر بات ہوتی ہے، دل کے اندر بات ہوتی ہے۔ آپ ان باتوں کو سائیڈ پہ رکھیں اور یہ آپ اپنا مائنڈ بنائیں
اپنے دماغ کو فریش کر کے آپ آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اللہ کا کلام کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کا کلام ہمیشہ سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اللہ کے کلام، اللہ کا جو کلام ہے اس کا وظیفہ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، آپ کا اخلاص ہونا چاہیے۔ جب آپ اخلاص سے نیت سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، کس مقصد کے لیے یہ پڑھ رہا ہے، یہ وظیفہ کر رہا ہے، تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو، اس وظیفے کو قبول فرماتا ہے اور آپ کی وہ مراد پوری ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس سورہ کی تلاوت کریں، کسی خاص مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں تو 41 دن تک آپ اس کی تلاوت کریں، سارے گھر والے مل کے اس کی تلاوت کریں، اس کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ وظیفہ اچھا لگے لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کرنا، اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو بھی سبسکرائب کر کے جانا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔